راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ محبت کی خوشبوؤں سے معطر اور آپ سبھی کا بہت ہی پسندیدہ پروگرام راہ زندگی لے کر حاضر ہے آپ کی میزبان عظمیٰ یونس، اور آپ سبھی سامعین کو محبت بھرا سلام پیش کرتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سبھی بالکل خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ سدا ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، زندگی میں آگے بڑھتے اور ترقی کرتے رہیں، اور خود کو بہتر بنانے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہیں، آمین۔ سامعین، نیا سال ہے اور ہم سبوں نے عزائم بنا رکھے ہیں۔ میں نے خود کو تبدیل کرنا ہے، بہتر بنانا ہے۔ جو کام میں کر رہا تھا یا پھر میری شخصیت گراوٹ کا شکار تھی، اس پہ میں نے کام کرنا ہے۔ اب میں نے اپنے روزمرہ کے کاموں کو اس طرح سے کرنا ہے کہ میرا باس مجھ سے خوش ہو، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی بار عزائم کو پورا کرنے میں رکاوٹیں بھی آتی ہیں، اور یہ رکاوٹیں ہمارے ارد گرد کے لوگوں کی جانب سے بھی ہوتی ہیں، حالات کے سبب سے بھی ہوتی ہیں، اور کئی بار جیسا کہ آج کل موسم بہت ٹھنڈا ہے تو موسم کی شدت بھی ہمارے لیے رکاوٹ کا سبب بن جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ رات کو منصوبہ بنا کر سوتے ہیں کہ میں نے صبح جلدی اٹھ کے سارے کام اچھے سے کرنے ہیں، لیکن صبح جب وہ دھند دیکھتے ہیں، سردی دیکھتے ہیں تو کمبل چھوڑتے ہی نہیں ہیں، بستر سے اٹھتے ہی نہیں ہیں، اور اس طرح سے وہ اپنے عزائم کو پورا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک شخص تھا، سردی کے موسم میں سفیدی کر رہا تھا اور وہ کافی اونچائی پر کام کر رہا تھا۔ اس سے بار بار پوچھا جا رہا تھا کہ بھائی چائے پیو گے، تھوڑی دیر ریسٹ کرو گے، پھر سے کام شروع کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے پہلے اپنا کام مکمل کرنا ہے، پھر مجھے چائے پینی ہے، پھر مجھے رکنا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ اور یوں ہوا کہ گلی سے نیچے سے کچھ لوگ چیزیں بیچنے والے گزر رہے تھے، اسپیکر میں اناؤنس کر رہے تھے یہ چیز لے لو، وہ لے لو، بچے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، شور ہونا شروع ہو گیا، تو اس سے اس کی توجہ اس کے کام سے ہٹنا شروع ہوگی۔ اب اس شخص نے بڑے عاجزانہ طریقے سے چیزیں بیچنے والے شخص سے درخواست کی کہ بھائی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ تھوڑا سا آگے جا کر چیزیں بیچ لیں، آپ کی آواز بار بار مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے، میری پوری توجہ میرے کام پہ ہے، مجھے اپنے کام کو بڑے بہترین طور پہ کرنا ہے، تو آپ آگے چلے جائیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ اس شخص کی بات سن کر مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ دیکھیں، سردی کا موسم ہے، چائے پینے کے لیے وہ نہیں اتر رہا، نیچے ریسٹ کرنے کے لیے نہیں اتر رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی اور بات پہ دھیان بھی نہیں کرنا چاہتا۔ تو جب ہم بھی اپنے کاموں کو ایسے ہی پورے لگن سے اور توجہ سے کرتے ہیں، کسی بھی اور کام پر یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے لیے رکنے پر بھی فوکس نہیں کرتے، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کام اچھے سے کر لیں، پھر رکیں گے، پھر کچھ اور کریں گے تو ہمارا کام شاہکار ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس سال میں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے راستے میں آنے والی رکاوٹوں پر غالب آئیں اور اپنے کام کو اور اپنے آپ کو بہترین معیار تک لے کے جائیں۔ تو اس سال میں اگر ہم اس طور سے کوشش کریں گے تو واقعی ہمارا کام بھی اور ہم بھی ایک اچھے معیار تک پہنچ جائیں گے، بہترین بن کر دنیا کے سامنے آئیں گے۔ تو آئیے سامعین، ابھی ہم اپنی برکت اور رہنمائی کے لیے مل کر سنیں آج کی بابرکت تلاوت کلام مقدس۔ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے، وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے، بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے، صلح کا طالب ہو اور اس کی کوشش میں رہے، کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں، مگر بدکار خداوند کی نگاہ میں ہیں۔ سامعین، اس سال میں ہم سبوں کی یہ خواہش ہے، کوشش بھی ہم کریں گے کہ ہمیں ترقی ملے، برکت اور سرفرازی ملے، تو اس میں ہماری زبان کے اچھے استعمال کا بھی بڑا کردار ہے، کیونکہ کبھی کبھار یوں ہوتا ہے کہ ہماری زبان کی وجہ سے، ہمارے کہے گئے جملے، الفاظ کی وجہ سے بنا بنایا کام خراب ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار یوں ہوتا ہے کہ ہماری چھوٹی سی کہی ہوئی اچھی بات کی وجہ سے سارا بگڑا ہوا کام درست ہو جاتا ہے۔ تو سامعین، آئیے ابھی خدا تعالیٰ کی حمد و تعریف کرتے ہیں، جو کہ ہمارا خالق اور مالک ہے، ہم سے بے پناہ پیار کرتا ہے اور ہمیں برکتوں سے نوازتا ہے۔ آئیے پھر اس کی تعریف میں آج کا حمدیہ گیت مل کر گاتے ہیں۔
خداوند دو عالم میں سب سے بڑا ہے، خداوند دو عالم میں سب سے بڑا ہے، مالکوں کا مالک ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، زمانے میں اس جیسا کوئی کہاں ہے، بڑا مہربان ہے وہ، بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے وہ، بڑا مہربان ہے خدایا۔ بنا آسماں سارا حکمت سے اس کی، سمندر کی گہرائی بھی اسی نے بنائی، بنا آسماں سارا حکمت سے اس کی، سمندر کی گہرائی بھی اسی نے بنائی، وہ جیسا ہے کوئی ویسا جانی کہاں ہے، وہ جیسا ہے کوئی ویسا جانی کہاں ہے، وہ جیسا ہے کوئی ویسا جانی کہاں ہے، بڑا مہربان ہے وہ، بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے وہ، بڑا مہربان ہے۔ دن کو روشنی دے جو سورج بنایا، چاند کے اجالے سے بھی رات کو سجایا، دن کو روشنی دے جو سورج بنایا، چاند کے اجالے سے بھی رات کو سجایا، ستاروں سے جگمگ کیا آسماں ہے، ستاروں سے جگمگ کیا آسماں ہے، ستاروں سے جگمگ کیا آسماں ہے، بڑا مہربان ہے وہ، بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے وہ، بڑا مہربان ہے خدایا۔ حمدیہ گیت سن لیا ہم نے، اور ابھی آپ سبھی سامعین کو پتہ نوٹ فرمانا ہے پروگرام راہ زندگی کا، تاکہ آپ کر سکیں ہمارے ساتھ رابطہ، ہمیں بھیج سکے اپنے خطوط اور SMS، اور اس کے ساتھ ساتھ فیس بک پر بھی پروگرام کو سن کر تبصرے کر سکیں۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ فون کال اور SMS کے لیے نمبر ہے 0316 7477 655۔ فیس بک ID ہے PCRM فیصل آباد۔ یوٹیوب چینل ہے پاکستان کرسچین ریکارڈنگ منسٹریز۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ ہم سے ضرور رابطہ کریں گے۔ ابھی بھی آپ میں سے بہتوں نے رابطہ کیا ہے۔ فیس بک پر کیے گئے تبصرے سب سے پہلے میرے پاس موجود ہیں، جن میں پرنس افضل شاہین صاحب، آپ نے کہا ہے کہ شاندار پروگرام۔ محمد حافظ انجم صاحب کہتے ہیں پروگرام راہ زندگی سنا بہت اچھا لگا۔ مہر عبدالستار سلفی صاحب نے کہا ہے ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت پروگرام۔ مظفر گڑھ سے مبشر حسین اشر صاحب نے بڑی خوبصورت بات لکھ کر بھیجی ہے کہ وقت خود تو نظر نہیں آتا لیکن بہت کچھ دکھا جاتا ہے۔
بہت خوب کہا آپ نے. اور جب ہم کوشش کرتے ہیں اپنے وقت کو بہتر بنانے کی تو ہمیں اچھی باتیں اور اچھے کام ہی دیکھنے کو ملتے ہیں. بہت شکریہ آپ سبھی سامعین کا فیس بک اور واٹس ایپ کے تھرو ہم سے رابطہ کرنے کے لیے. ابھی میرے پاس میسج موجود ہے ریحان مصطفیٰ صاحب کا, اور ان کے 2 میسجز میرے پاس موجود ہیں. آپ نے پہلا پروگرام سنا ہے عادل مشتاق صاحب کی میزبانی میں. کہتے ہیں کہ مجھے ابتدائی گفتگو بڑی ہی اچھی لگی جو کہ سردی کے تعلق سے تھی. پھر تلاوت کلام مقدس اور حمدیہ گیت سن کر بڑی برکت ملی. خطوط اور SMS کے سلسلے کو بھی میں نے خوب انجوائے کیا اور سرائی کی ڈرامہ بھی بہت پسند آیا. سبھی کرداروں نے اپنا اپنا کردار بہت اچھے سے نبھایا. ندیم صاحب نے بڑا ہی خوبصورت سانگ پلے کیا. آپ بیتی بھی آپ کو بہت اچھی لگی. ریحان مصطفیٰ صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام راہ زندگی کو سننے کے لیے اور بہت ہی تفصیل سے ایک ایک سیگمنٹ پر تبصرہ کرنے کے لیے. چاہتے ہیں کہ مستقبل میں بھی آپ اسی طرح سے راہ زندگی کے ساتھ جڑے رہیں. دوسرا پروگرام آپ نے سنا ہے عظمیٰ یونس کی میزبانی میں. کہتے ہیں کہ مجھے پروگرام بہت پسند آیا. دعائیہ کلمات سے آغاز ہوا تھا اور یہ بات بھی بڑی اچھی لگی کہ اچھی جگہ کی طرح اچھے انسان بھی ہمیں خوب بھاتے ہیں. تلاوت کلام مقدس اور حمدیہ گیت سن کر بھی برکت ملی. باقی تمام تر سلسلے بھی آپ کو خوب پسند آئے اور خصوصی طور پر آپ نے کہا ہے کہ سلسلہ آئینہ میں امن اور جنگ کے درمیان جو نوک جھوک ہو رہی تھی وہ بڑی ہی اچھی لگی. ساری ٹیم کو آپ نے سلام پیش کیا ہے. ریحان مصطفیٰ صاحب آپ کا سلام ساری ٹیم تک پہنچ چکا ہے. اسد مراد صاحب آپ نے بھی ہمیں میسجز بھیجے ہیں. کہتے ہیں کہ راہ زندگی کا دلکش اور پرسکون پروگرام سنا عظمیٰ یونس کی میزبانی میں, بہت پسند آیا. سارے سلسلے بڑے اچھے تھی. موسیقی کا انتخاب مجھے بہت پسند آیا اور ڈرامہ چراغ راہ کی پہلی قسط سن کر بھی بڑا اچھا لگا. شکریہ آپ کا اسد مراد صاحب آپ کے اس تبصرے کے لیے. پھر آپ کہتے ہیں کہ جوشوا جی کی میزبانی میں نے پروگرام سنا, مجھے بڑا اچھا لگا. پیار اور محبت سے ہٹ کر چالاکی کے بارے میں گفتگو کی گئی تھی. ساری باتیں بڑی اچھی تھی, نصیحت آموز تھی, سن کر بڑا اچھا لگا. تلاوت کلام مقدس اور حمدیہ گیت, خطوط اور SMS کا سلسلہ, قدرت کے کرشمے جس میں جمائی کے بارے میں بات چیت ہوئی تھی, سبھی سیگمنٹس خوب اچھے تھے. شکریہ آپ کا اسد مراد صاحب باقاعدگی سے پروگرام راہ زندگی کو سننے کے لیے اور ہمیں میسجز کی صورت میں اپنا فیڈ بیک بھیجنے کے لیے. علی رضا صاحب آپ نے میسج بھیجا ہے بہاول نگر سے. کہتے ہیں کہ عظمیٰ یونس صاحبہ کی میزبانی میں نے پروگرام سنا ہے. ڈاکٹر کے بارے میں جو واقعہ سنایا گیا وہ بڑا اچھا لگا. تلاوت کلام مقدس اور پھر حمدیہ گیت سننے کو ملا. عبادت کرو, اس کی عبادت کرو, بڑا ہی سکون ملا. سارے سلسلے خوب اچھے تھے اور ڈرامہ چراغ راہ بھی آپ کو بڑا پسند آیا. بہت شکریہ آپ کا علی رضا صاحب اور دیگر تمام تر سامعین جنہوں نے لکھا ہے پروگرام راہ زندگی میں, میسجز بھیجے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. چاہتے ہیں مستقبل میں بھی آپ اسی طرح سے پروگرام راہ زندگی کا حصہ بنتے رہیں. اور ابھی ہمیں بڑھنا ہے پروگرام میں, آگے ہی سننا ہے ڈرامہ چراغ راہ جس میں آج ہم سنیں گے حضرت یشوع کی زندگی کے حوالے سے دوسری قسط. خدا تعالیٰ نے حضرت یشوع کو حکم دیا کہ تم ڈرو نہیں, خوف نہیں کرو, فقط مجھ پر بھروسہ رکھو, میرے کلام پر دھیان دو. اور حضرت یشوع خدا تعالیٰ کی طرف سے سونپی گئی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور بنی اسرائیل قوم سے کہتے ہیں کہ وہ تیاری کریں. انہیں 3 دن کے اندر اندر یردن کو عبور کرنا ہے, پار کرنا ہے. تو آئیے پھر اس تعلق سے مزید جانتے ہیں آج کی اس قسط میں. کاہن بھائی, منصبداروں نے ہر جگہ اعلان کر دیا ہے. ہاں, ہمیں اب ملک کنعان کی طرف جانا ہے. کتنی خوبصورت ہوگی وہ جگہ, خدا کے وعدہ کی سرزمین. کیا ساری تیاری ہو جائے گی اتنی جلدی بھائی؟ کیوں نہیں, بزرگ یشوع نے تو ہر قبیلے کے انتظام کے لیے پہلے ہی سے آدمی لگا دیے تھے اور قوم کی فوج بھی تو تیار کر دی تھی. لو, بنی اسرائیل کے کچھ سردار اور منصبدار بھی یہاں پہنچ گئے. بزرگ یشوع نے بلایا ہے ان کو. وہ دیکھو, اور لوگ بھی آ رہے ہیں. چلو ہم بھی چل کر سنتے ہیں. چلو, ہمیں دیکھنا چاہیے. ہاں چلو سنتے ہیں جا کر. بزرگ یشوع, قوم کے 12 قبیلوں کی بستیوں میں آپ کا پیغام پہنچ چکا ہے. بہت خوب فنحاس. آپ کے حکم کے مطابق بنی روبن, بنی جد اور منسی کے قبیلوں کے سردار
मनसबदार और दूसरे लोग भी आ गए हैं। हम लोग आपका हुक्म मिलते ही चल पड़े थे जनाब। सुनो बनी रूबन, जद और मनस्सी के कबीले के सरदारों, मुझे खुशी है कि आप मेरा पैगाम मिलते ही आ गए। मैं जानता हूं कि बनी इसराइल के सारे कबीलों में से तुम्हारे जवान ज्यादा बहादुर और जोरावर हैं। ये सब कुछ आप ही की वजह से है बुजुर्ग यशवा। तुम्हारे बनी मनस्सी और बनी रूबन के 2 कबीलों और बनी जद के आधे कबीलों ने जब खुदा के बंदा मूसा से यर्दन के इस पार ही जिलाद और यजीर का मुल्क मांगा तो उसने खुशी से वो सारा इलाका तुम्हें तुम्हारी मिरास के तौर पर दे दिया। जी हां बुजुर्ग यशवा। तुमने वहां अपने शहर बसा लिए, अपने मवेशी और बीवी बच्चे भी ले गए और खुदा ने तुम्हें आराम दिया। लेकिन अब तुम पर सारी कौम के लिए भारी जिम्मेदारी आन पड़ी है। आप जो कहेंगे हम करेंगे बुजुर्ग यशवा। हम इसीलिए आए हैं। सुनो, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे बाल बच्चे और मवेशी दरियाए यर्दन के पार इसी मुल्क में जिसे मूसा ने तुमको दिया है रहेंगे। लेकिन तुम सब जो बहादुर और सूरमा हो, मुसल्ला होकर अपने भाइयों के आगे आगे जाओगे और उनकी मदद करोगे। उस वक्त तक जब तक वो किनान की सरजमीन पर अपने अपने मुल्क पर जिसे खुदावंद ने उनको दिया है कब्जा ना कर लें और खुदावंद उन्हें भी तुम्हारी तरह आराम ना बख्शे। ये जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। हम तैयार हैं बुजुर्ग यशवा। जहां भी आप हमें भेजें हम जाएंगे और जैसे हम मूसा नबी की बात मानते थे आपकी भी मानेंगे। ऐसा ही होगा। हम वादा करते हैं बुजुर्ग यशवा, अगर कोई शख्स आपके किसी भी हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा तो वो जान से मारा जाएगा। सुनो, आज ही से लोग दरियाई यर्दन के किनारे शितीम के मुकाम पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएं। शितीम पर हमारा आखिरी डेरा होगा। बिल्कुल ठीक है जनाब। वहीं से हम दरियाई यर्दन को पार करेंगे। फिनेहास। जी हां बुजुर्ग यशवा। तुम ऐसा करो, हारान और नतनिएल को बुलाओ। वो लोग शितीम में हैं। मैं उन्हें एक जरूरी काम सौंपना चाहता हूं। राखल बेगम, राखल बेगम, अरे भाई क्या कर रही हो? अरे क्या है, एक तो इतनी देर से आ रहे हो, ऊपर से आते ही शोर मचा दिया। देखो अभी कितना सामान बांधने वाला है। तुम सामान वगैरह बांधती रहो, मुझे मेरा दूसरा चोगा और ऊपर ओढ़ने वाली चादर दे दो। जल्दी करो। क्यों, क्या बात है हारान, क्या करोगे इस वक्त? यशवा नबी ने मुझे और नतनील को बुलाया था। उन्होंने हमें फौरन दरियाए यर्दन पार करके कनान के बड़े शहर यरू जाने को कहा है। तुम दोनों अकेले? क्या करना है वहां जाकर? अरे भाई, उन्होंने कहा है कि कौम को वहां ले जाने से पहले वहां के हालात मालूम करना चाहिए। तो यरू शहर की जासूसी करने जा रहे हो? अरे शोर ना मचाओ। यशवा ने हमें चुपके से जाने को कहा है। यरू की जंगी ताकत और उनके सारे हिफाजती इंतजाम का पता करना है। ये तो वाकई बहुत जरूरी है। उन सारे रास्तों को भी देख कर आना है जो यरू शहर को जाते हैं। हमें वापस भी जल्दी आना है। तुम अब जल्दी से मुझे मेरे कपड़े दे दो। लेकिन तुम लोग शहर में कैसे दाखिल होगे? वो लोग तुम्हें पहचान न लें कहीं सरताज। फिक्र ना करो, हम सौदागरों के भेष में जाएंगे। तुम अब सवाल जवाब छोड़ो। हरान, अब आ भी जाओ भाई। लो, नतनीएल भी आ गया। राखल, जल्दी से मेरा चोगा और चादर ले आओ। यरू के बादशाह ने शहर के फाटक पर बहुत सख्त पहरा बिठाया है। अगर हमने लिबास और हुलिया तब्दील न किया होता तो हम अंदर दाखिल नहीं हो सकते थे। बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें और फसीलें हैं शहर की, और देखो सामने शाही किला कितना ऊंचा है। किला शहर की मशरकी दीवार से जा मिलता है। शायद इसका दरवाजा शहर से बाहर को जाता हो। अगर हुआ तो कोई खुफिया दरवाजा होगा। बाहर से तो फाटक के सिवा कोई रास्ता नजर नहीं आया हमें। नतनीएल, किले की दूसरी तरफ चलते हैं। शायद कोई और अहम ठिकानों का पता चल जाए। हारान, शाम तो हो गई है।
अगर ज्यादा अंधेरा हो गया तो ठहरने की जगह नहीं मिलेगी हमको। वैसे भी लोग घरों को वापस जा रहे हैं। तुम ठीक कहते हो, वो सामने रहायशी इलाका है, वहां चलकर किसी से सराय का पूछते हैं। चलो जल्दी करो, अगर रात सड़कों पर ही पड़ गई तो शहर के मुहाफिज हमारे पीछे पड़ जाएंगे। बहुत ही लड़का है और पता नहीं क्या बात है। सिपाह सालार काबूस हम शहर यरू की हिफाजत के लिए बहुत फिक्रमंद हैं। मैंने तुम्हें और वजीर आजम को आज रात इसीलिए बुलाया है कि इस बारे में तुमसे कुछ जरूरी मशवरा करूं। जहां तक यरू शहर का ताल्लुक है जनाब, इस तरफ रुख करना आसान काम नहीं। सारी फौज हर वक्त चौकस रहती है। बादशाह सलामत, मैंने पड़ोसी बादशाह से भी मदद की दरखास्त कर दी है। ये तो बहुत अच्छा किया वजीर आजम। हुजूर, एक बूढ़ा आदमी आया है, कहता है मेरे पास बहुत जरूरी खबर है। उसे अंदर भेज दो दरबान। सलामती हो बादशाह सलामत। कहो बूढ़े, क्या कोई अहम खबर है जो रात के वक्त आए हो? जनाब, मैं शहर के बड़े मुहाफिज को तलाश करता रहा, वो नहीं मिला तो यहाँ आपके महल में ही आ गया। ये आपका दरबान मुझे आपके पास ले आया है। क्या इत्तला लेकर आए हो? मुझे शक है जनाब कि शहर में कुछ जासूस घुस आए हैं। जासूस? जनाब, मुझे 2 शख्स मिले थे, अपने आप को मुसाफिर कहते थे। हमारे मुहाफिज तो किसी अजनबी को शहर में घुसने नहीं देते। कहो बाबा, क्या कहते थे वो? मुझसे किसी सराय का पता पूछ रहे थे। कौन थे वो लोग? उन्होंने शहर में दाखिल होने की जुर्रत कैसे की? पहले तो मैं उन्हें मुआबी समझा, लेकिन अपनी बोलचाल से बिल्कुल अजनबी लगते थे। मुझे यकीन है जनाब, वो जासूस ही हैं। तो गए कहां वो? जनाब, मैंने उन्हें राहब कस्बी के घर जाते देखा था, वो उसी घर में गए थे। सिपाह सालार, जल्द सिपाहियों को भेजने का बंदोबस्त करो। ये हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। इन्हें पकड़ो जाकर। ये लोग यरू शहर के अंदर कैसे दाखिल हो गए? जनाब, आप इत्मीनान रखें, मैं अभी सिपाहियों को भेजकर उनको पकड़ने का बंदोबस्त करता हूं। सिपाह सालार, अगर वो न पकड़े गए तो तुम्हारा अंजाम अच्छा न होगा। जल्द भेजो अपने आदमियों को। ड्रामा चिरागे राह हम सुन रहे थे और हजरत यशुआ ने इससे पहले कि वो मुल्क कनान में जाते कुछ जासूसों को भेजा कि वो जाकर मुल्क का जायजा ले, और जब उन्होंने जायजा लिया तो उन्हें पता चला कि खुदा ताला कैसा बड़ा मुल्क हमें दे रहे हैं और किस तरह के लोगों पर हमें फतह दे रहे हैं। तो जब हम खुदा ताला ने जो काम हमारे लिए रखे होते हैं, हम उन पर गौर व फिक्र करते हैं, उनका जायजा लेते हैं, तो हम उनकी अहमियत से वाकिफ हो पाते हैं और फिर ही हम खुदा ताला की मर्जी को, उसके मंसूबे को और उसके किए गए इंतजाम को कबूल करने के काबिल हो पाते हैं। तो आइए सामईन, क्यों ना अभी एंजॉय करें आज के खूबसूरत से मौसम में मौसीकी के बड़े ही खूबसूरत और मौसीकी का बड़ा ही खूबसूरत सा ट्रैक हमने एंजॉय किया। और सामईन, प्रोग्राम के आगाज में हम बातचीत कर रहे थे अपने टारगेट को हासिल करने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते में आने वाली रुकावटों के बारे में, खा वो लोगों की तरफ से हो, हालात की तरफ से हो या मौसम की तरफ से। तो इसके ताल्लुक से कलाम खुदा में एक बड़ी ही खूबसूरत सी आयत है कि जो हवा का रुख देखता रहता है वो बोता नहीं है, और जो बादलों को देखता है वो काटता नहीं है। तो सामईन, हमें अपनी तवज्जो रुकावटों की जानिब नहीं लगानी, बल्कि खुदा ताला पर भरोसा करना है और वो जो मुश्किलात का हल करने वाला है उसकी तरफ अपनी नजरें लगानी है। अभी प्रोग्राम राह जिंदगी पहुंचता है अपने इख्तिताम को। आइए झुकाएं खुदा ताला की हुजूर अपने सरों को और मिलकर करें दुआ। खुदावंद पाक खुदा, आपकी शुक्रगुजारी हो आपकी दी हुई तमाम तर नेमतों, रहमतों और बरकतों के लिए। हमें तौफीक बख्श दीजिए खुदावन। जब हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम रुकावटों की जानिब नहीं बल्कि आपकी जानिब अपनी नजरें लगाए रखें, आपसे मदद के तालिब रहें। खुदावन, तमाम तर सामईन के लिए आपसे इल्तजा करते हैं, इन्हें, इनके घरानों और खानदानों को
بہت برکت دیجیے، اپنے قدرت والے ہاتھ کو ان پر بڑھائیے، ساری مشکلات کو دور کر دیجیے، پریشانیوں کو دور کر دیجیے، بیماریوں سے رہائی اور شفا عطا فرمائیے، اور خدا ان پاک خدا اپنی محبت سے ان کے دلوں کو معمور کر دیجیے۔ ہماری اس التجا کو قبول کیجیے، خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ ابھی عظمیٰ یونس پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ اگلے پروگرام میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔